الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، انہوں نے اس تجارت سے نفع نہ پایا اور یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے تمام قوانین بیان فرما دیے، احکام اور ارشاد اس طرح بیان فرمائے کہ ساتھ یہ تاریخ بھی بیان فرما دی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا انہیں کیا ملا، اور جنہوں نے حکم نہیں مانا ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ بھی فرما دیا کہ یہ ہدایت جو میں مخلوق میں بھیج رہا ہوں صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ ان سب کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایمان تو بہت ہی قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تعلق کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تعلق اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان کو اس غیب پر یقین آئے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ وہ غیب کیا ہے؟ وہ غیب وہ ہے کہ جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرمایا گیا تاکہ ساری مخلوق کو اس کی ہدایت دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں کہ جس نے انہیں پیدا کیا، جو ان کا مالک ہے اور جو ان کا خالق ہے، وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں اور اس کا کوئی بیٹا نہیں، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ غیب کس طرح پتہ چلا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پتہ چلا، اور اس پہ ایمان اور یقین رکھنا ہی اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق ہے۔ اب جس کی بات کا یقین کیا جاتا ہے، جب تک اس کی عظمت اور عزت دل میں نہ ہو، اس کی بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اس کی بات سے زیادہ، اس کے حکم سے زیادہ اس کی ذات سے تعلق، محبت، عزت اور احترام بہت ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی پہلے ضرورت ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، یعنی قوانین خدا پر عمل کرتے ہیں، انہی کا عمل قبول ہوتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تعظیم نہیں، ان کا عمل بالکل بے معنی اور بیہودہ ہوتا ہے۔ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جس وقت بتانے والے، سمجھانے والے کی عزت اور عظمت دل میں ہو، محبت اور قدر دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ بیان فرما دیا کہ جب ہدایت آئی تو ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر آمنن و صدقن کہا اور فدا ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا۔ اس تعلق پر انہیں اپنے ماں باپ،
اپنی اولاد، اپنی جان، مال، قوم، وطن، عزت، آبرو، ہر چیز کو فدا کرنا پڑا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو تسلیم نہ کیا، یعنی اس ارشاد پاک کو نہ مانا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوا۔ سامعین کرام، ایک تیسرا طبقہ بھی تھا جو ظاہراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتا تھا اور اپنے آپ کو ایماندار بھی کہتا تھا، لیکن دل سے وہ دین الہی کو قبول نہیں کرتا تھا، دل سے وہ کفار کے ساتھ تھا۔ انہیں منافقین کہا گیا اور ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ تاریخ پر مشتمل ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ نافرمان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ آج ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے کہ جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی خریدی، انہوں نے دائمی اور ہمیشہ کے لیے سرخروئی اور سرفرازی خریدی اور شاہی خریدی، لیکن جنہوں نے اس وقت عزت، دولت، حرام کا مطالبہ کیا اور اسے پسند کیا، وہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور گمراہی میں رہے، قیامت میں بھی ذلیل و خوار اور روح سیاہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت لینے والے فائدے میں رہے اور گمراہی خریدنے والے خسارے میں رہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ ازلی بدبخت تھے اور یہ ہدایت پانے والے ہی نہیں۔ اگر ہدایت پانے والے ہوتے تو ان کو پہلے ہی ہدایت میسر ہو جاتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح بنجر زمین میں بیج بو دیا جائے تو وہ وہیں گل سڑ کر بیکار ہو جاتا ہے اور زمین سے کبھی باہر نہیں نکلتا، لیکن اگر زرخیز زمین میں بیج بو دیا جائے تو وہاں سرسبز و شاداب پودے نکلیں گے اور اس بیج کی بہت قیمت بن جائے گی۔ اس طرح جن لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بنائے تھے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو انہوں نے کہا یہ چہرہ سب سے سچا چہرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہے، یہ سراپا ہدایت ہے اور اسی کی غلامی میں ہماری نجات ہے۔ لیکن جو ازلی بدبخت تھے ان کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا تھا، لیکن سب سے زیادہ مخالفت اسی نے کی۔ اس طرح ذلیل ہوا کہ کئی میل تک اس کی بدبو آتی تھی۔ اس کے اپنے بیٹوں نے اسے دفن کرنے کے لیے بڑی نفرت کا مظاہرہ کیا کہ لکڑیوں سے دھکیل کر اسے گھڑے میں پھینکا اور اس پر مٹی ڈالی، اور آخرت میں جو اس کا انجام ہوگا اس کا ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے جو سرخروئی و سرفرازی کا ذریعہ اور سبب ہے، تو اسی صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کرے، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے۔ اس کائنات کو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اور ساری کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی دنیا میں بھی مخلوق پر رحم و کرم فرمایا اور آخرت میں بھی شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع محشر ہوں گے،
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس لیے غریب رکھا کہ قیامت میں ان کو حساب نہ دینا پڑے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کی عمریں اس لیے کم رکھیں کہ ان کے گناہ زیادہ نہ ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے آخر میں اس لیے پیدا فرمایا کہ انہیں قبر میں تھوڑا وقت گزارنا پڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم مہربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں، اور ان کا حقدار انسان اسی وقت بن سکتا ہے جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے حاصل ہو۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انکار ہو تو دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں مہربانیوں سے ہی انکار ہے، اور یہی بدبختی ہے۔